اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چودھری شعیب خان دراوڑ، میں BSc کا طالب علم ہوں۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے دراوڑ تاریخ کی کتاب تاریخ بولتی ہے کا مطالعہ کیا اور آخر میں تاریخ کے مرتب چودھری افضال احمد دراوڑ کے تاثرات آپ کے لیے دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کروں گا۔ تاثرات: تاریخ کے مطالعے سے قوموں کے عروج و زوال کا پتہ چلتا ہے۔ تاریخ مصنف نے تاریخ بولتی ہے میں کافی کوشش کی ہے کہ دراوڑ قوم کے بارے میں اصل حقائق سامنے آئیں۔ یہ مکمل کتاب نہیں ہے، یہ تو مختلف تاریخ دانوں کی کتاب کے مطالعے سے جو مواد حاصل ہوا ہے اس کو کتاب کی شکل دی گئی، اور مصنف نے کتاب میں اپنی شاعری کے ذریعے بھی تاریخ دراوڑ اور ان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ تاریخ بولتی ہے خصوصاً دراوڑ قوم کے لیے لکھی گئی ہے۔ دراوڑ باشندے جو افریقہ سے عرب اور عرب سے تلاش معاش کے لیے برِ صغیر پاک ہند میں داخل ہوئے۔ دراوڑ قوم دروں کے ذریعے برِ صغیر میں داخل ہوئے جو آج بھی موجود ہیں، جیسا کہ درہ گومل، درہ ٹوچی، درہ بولان وغیرہ۔ برِ صغیر میں دراوڑ باشندوں نے دریائے گھاگھر ہاکڑا اور دریائے سندھ کے درمیان میں ڈیرے جمائے۔ دریائے گھاگھر ہاکڑا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور دریائے سندھ ابھی بھی موجود ہے، اس وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب کو دراوڑی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ جب دراوڑ باشندے برِ صغیر میں آباد ہوئے تو انہوں نے دن رات انتھک محنت سے برِ صغیر کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہاں پر کھیتی باڑی کرنی شروع کی، جس کی مثال موہنجو داڑو کی کھدائی سے ملے ہوئے کھیتی باڑی کے اوزار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کپڑے بننے کے لیے اوزار اور کپڑا پہننا بھی برِ صغیر میں دراوڑ قوم کے مرہون منت ہیں۔ گندم اور خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے گوداموں کا نظام بھی متعارف کروایا۔ موہنجو داڑو اور ہڑپہ کی کھدائی سے جو بلدیاتی نظام کا پتہ چلتا ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ دراوڑ قوم اس دور میں کافی ترقی یافتہ ہو چکی تھی۔ دراوڑ قوم میں تقریباً 2500 سال برِ صغیر پر حکومت کی اور ان کی تہذیب اس وقت کی تمام تہذیبوں سے آگے نکل چکی تھی۔ پھر آریہ قوم جو روس اور افغانستان کے راستوں سے برِ صغیر میں داخل ہوئے، ان کے رنگ سفید اور ان کے پاس لڑائی کے لیے جدید ساز و سامان تھا۔ انہوں نے دراوڑ قوم پر حملہ کر دیا، آریہ غالب آ گئے اور دراوڑ مغلوب ہو گئی۔ دراوڑ باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، بچے قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ عورتوں کی عزتیں تک پامال کر دی گئیں۔ جو بچ گئے ان حالات میں اپنی جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئے اور چھپ کر اپنی زندگی جینا شروع کر دی، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو دراوڑ کہتا آریہ اسے قتل کر دیتے، کیونکہ آریہ دراوڑ قوم کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مختلف ادوار مین مختلف قومیں آئیں، جیسا کہ تتاری، منگول، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اس قوم کے بارے میں نہ سوچا اور دراوڑ قوم اپنی شناخت بھول گئی، اور اس دور سے لے کر اب تک احساس مرحومی، قسم پرسی اور احساس کمتری میں زندگی گزاری اور اب تک گزار رہے ہیں۔ تو کیا دراوڑ قوم کے لیے اچھی زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم، مناسب خوراک اور ضروریات زندگی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا دراوڑ قوم کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ یقیناً ملنے چاہیے۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان اس دراوڑ قوم کی اپنی تنظیم ہے جو کہ دراوڑ قوم کے حقوق کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میری تمام دراوڑ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور ماؤں بہنوں سے اپیل ہے کہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم میں شامل ہو کر ہمارا ساتھ دیں۔ اس پلیٹ فارم پر آپ نے ہمارے لیے نہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میں مصنف کتاب ماسٹر غلام رضا قمر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دراوڑ قوم کو حقائق سے روشناس کرانے کے لیے کوشش کی اور مجھے اس کتاب کی ترتیب و تدوین کی ذمہ داری سونپی، جس کو میں نے اپنی فہم و فراست سے مرتب کیا۔